کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا تو ان کے جسم کے سارے گناہ جھڑ گئے یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں ایک بات عرض کروں، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اگر وضو کرنے سے گناہ جھڑتا ہے تو ہمیں نظر تو نہیں آتا، کیونکہ پانی بالکل صاف و شفاف نظر آتا ہے، پانی گندا نظر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک یہی سوچ اور یہی فکر لے کر ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا، حضور اگر وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو ہمیں تو پانی صاف نظر آتا ہے، پانی تو گندا ہونا چاہیے۔ امام الائمہ کاشف الغمہ امام المسلمین نے سمجھ گئے کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دکھانے کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مشاہدہ کرانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ آپ اپنے زمانے کے ولی کامل ہے، آپ نے اپنی نگاہ ولایت اس کے چہرے پر ڈال دی اور وہ بندہ بھی صاحب نظر ہو گیا۔ اور جیسے ہی وقت ہوا، اذان ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، سوال کرنے والے کہاں ہے؟ یہ شخص وضو کر رہا ہے، دیکھو یہ پانی کیسا نظر آ رہا ہے۔ وہ شخص دیکھا تو کہا، حضور یہ پانی بالکل کیچڑ کے مانند نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسرا شخص وضو کیا، کہا یہ پانی کیسا ہے؟ کہا حضور یہ تو مٹیلا کلر کا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا شخص وضو کیا، کہا یہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور ان کے اعضائے بدن سے گرنے والے پانی بالکل صاف و شفاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تینوں شخص کو بلایا اور کہا، بتا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ سارے لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے سامنے پوچھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وقت کے ولی کامل ہے، مسلمانوں کے امام ہے اور ایک زبردست فقیہ اعظم ہے۔ انہوں نے فوراً جرم قبول کیا اور پہلے شخص نے کہا، حضور میں زنا کر لیا ہوں۔ دوسرے شخص نے کہا، حضور میں جھوٹ بول لیا ہوں۔ اور تیسرے شخص نے کہا، حضور میں ایک نماز پڑھتا ہوں اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہوں۔ پھر ان سارے کو توضیح امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ سنو، زنا بدکاری یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے یہ وضو کر رہا تھا تو ان کے بدن سے جو پانی گر رہا تھا اعضائے وضو سے، وہ کیچڑ کے مانند گر رہا تھا۔ اور دوسرا شخص جو جھوٹ بولا تھا وہ زنا سے کمتر کا